فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کی علامات کے متعلق بعض چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو قیامت کی علامات میں ایک علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنا اور دجال کو قتل کرنا۔ آج بعض لوگ اس مسئلے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حیات کا انکار کرتے ہیں اور نزول کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ انکار کرنے کو دین کی خدمت سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا زمین پر نزول اور اترنا، یہ ایک قطعی امر ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا منکر ہو اور نزول عیسیٰ کا انکار کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے متواتر جو قطعی دلیل ہوا کرتی ہے اس سے بھی ثابت ہے اور پوری امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ تین قسم کے دلائل اس پر قائم ہیں، قرآن، سنت اور صحابہ سے لے کر آج تک امت محمدیہ کا قاطبتاً اتفاق اور اجماع۔ سب سے پہلا شخص جس نے حیات عیسیٰ کا انکار کیا اور نزول عیسیٰ کا انکار کیا وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے زمانے کے مشہور ان دجالوں میں سے ہے جس نے ختم نبوت کا بھی انکار کیا اور خود نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا، بلکہ صرف نبوت کا نہیں آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی
یہ پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی اور ان کی وفات ہو گئی اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ وہاں کوئی قبر دیکھی اور کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ یہ قبر ہے حضرت عیسیٰ کی۔ تو اس کے بعد دوسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ جن احادیث میں یا نصوص میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے یا آمد کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ عیسیٰ نہیں جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آیا تھا، بلکہ اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ جیسا کوئی آدمی آئے گا، اور اس کو اس نے تعبیر کیا مثیل مسیح، حضرت عیسیٰ کا مثیل ہوگا۔ تو پہلے اس بات پہ زور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وفات ہو گئی، ان پہ موت آ گئی۔ پھر اگلا راستہ یہ ہموار کیا کہ اب جو آئے گا وہ حضرت عیسیٰ جیسا ہوگا، مثیل ہوگا، تو وہ اس امت کا فرد ہوگا اور امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ جب یہ راستہ ہموار کیا تو پھر ایک قدم اور آگے چلا اور کہا کہ وہ جو احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں وہ میرے متعلق ہیں، اور وہ میں آ گیا اور اپنا نام رکھا مسیح موعود۔ مسیح موعود کا معنی کہ جس عیسیٰ کی آمد کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں، تو مسیح موعود بن گیا۔ دعوے اس کے عجیب عجیب ہیں۔ پھر مسیح موعود بننے کے بعد اس نے پھر کہا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور بی بی مریم بھی ہوں، میں بی بی مریم بھی ہوں۔ پھر آگے چلا اور کہتا ہے کہ میں مثیل محمد ہوں، اگر کسی نے محمد کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھا اور اس بے ایمان نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ میں نبی خاتم ہوں، آخری نبی ہوں، اور قرآن کریم میں جہاں پر بھی محمد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد میں ہوں۔ اور اس پر پھر اس نے آیات کا انطباق کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہتے ہیں یہ میں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے قادیان میں ایک نبی بھیجا ہے، اور قرآن میں قادیان کا تذکرہ بھی ہے۔ کہتے ہیں مجھ پہ جو وحی آئی اس میں قادیان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ مجھ پر جو وحی آئی تو وہ اس کے وحی کے الفاظ تھے آئی لو یو، آئی لو یو۔ میں نے کہا یہ تو پتہ چل گیا کہ مرزا پر جو وحی آئی ہے وہ کسی انگریز کی طرف سے آئی ہے۔ آئی لو یو یہ لفظ بتا رہے کہ مرزے کی وحی انگریزی میں، تو مرزے کا انتخاب من جانب اللہ سے نہیں بلکہ انگریز کی جانب سے۔ تو بہرحال اس شیطان اور دجال نے سب سے پہلے نزول عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور دجال کا بھی انکار کیا،
اور کہا کہ دجال کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ چل پڑا مختلف ایریوں میں۔ ملتان میں ایک بہت بڑا کذاب آدمی گزرا ہے، ابو الخیر الاسدی۔ یہ ابو الخیر الاسدی نے اسی مسئلے کو لیا اور اس کی اشاعت میں پورا زور صرف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی آمد نہیں، اور اس نے بہانہ اور بنا لیا جو قادیانی اپنی پہلی زندگی میں بہانہ بناتا رہا۔ اس نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کی آمد اگر ہو تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، ختم نبوت اس کے خلاف ہے، یہ اس نے بہانہ کیا۔ اور مرزا بھی اپنی پہلی کتابوں میں یہ لکھتا رہا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ کی آمد کا جو قائل ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور آگے پھر فتویٰ بھی لگایا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی مانے وہ کافر ہے۔ تو یہ فتویٰ بڑا کام آیا۔ آگے چل کے خود اس نے کہا میں نبی ہوں، تو اپنے فتوے سے خود کافر بن گیا۔ خیر، یہ آج کل ایک معرکۃ الآراء مسئلہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ عام طور پہ سکولی طبقہ، سر سید احمد خان وغیرہ، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا سکولی لٹریچر جن کا دینی مطالعہ بالکل نہیں، وہ بیچارے اس مسئلے کا شکار ہیں اور شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے یا نہیں۔ تو اس لیے چونکہ قیامت کی علامات کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں حضرت عیسیٰ کی آمد کے مسئلہ پر، تاکہ شکوک و شبہات وہ ختم ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے متعلق 7 مقام ایسے ہیں قرآن کریم کے جن سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت یہ نازل ہوں گے۔ ان میں ایک مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں انی متوفیک ورافعک الیہ، فرمایا انی متوفیک ورافعک، متوفی کا توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لینا، اور توفی کا مصداق یا افراد بنتے ہیں 3۔ ایک فرد بنتا ہے نیند، نیند کو بھی کہتے ہیں توفی۔ دوسرا کہتے ہیں موت کو، موت پر بھی لفظ توفی کا بولتے ہیں۔ اور تیسرا ہے روح اور جسم سمیت اٹھانا، اس پر بھی بولتے ہیں توفی۔ تو نیند کو توفی کیوں کہتے ہیں؟ اس میں پورا پورا ادراک انسان کا لے لیا جاتا ہے، اور کوئی سویا ہوا سنتا نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اور بھی اس کا احساس یہ ادراک والا یہ پورا پورا لے لیا جاتا ہے۔ اور موت کو توفی اس لیے بولتے ہیں کہ وہاں پر پوری پوری حیات اور روح کو لے لیا جاتا ہے، روح کا کوئی کرنٹ، کوئی تعلق بدن کے ساتھ باقی نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے لفظ توفی کا اطلاق موت پر بھی ہوتا ہے، اور لفظ توفی کا ایک اطلاق
روح اور جسم دونوں کو اٹھانے پر ہوتا ہے، تو یہاں قرآن کریم نے 3 معنی تھے توفی کے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی متوفیکا ورافعوکا، یہاں توفی کے ایک معنی کو متعین کیا اور فرمایا کہ اے میرے پیغمبر عیسیٰ میں تجھے متوفی کا کیا معنی، رافعوکا، تجھے روح اور جسم سمیت اٹھانے والا ہوں، روح اور جسم سمیت اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہ یہودی یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، میں روح مال جسد آپ کو اٹھاؤں گا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ ان ما قتلوہ یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، یہ یقینی بات ہے، بر رفعہ اللہ، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، رفعہ اللہ الیہ۔ تو اسی طرح اور مقام پر قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا انہو لعلم للساعہ، علم للساعہ، دونوں قراتیں علم للساعہ، علم للساعہ، کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نزول عیسیٰ، کہ حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، قیامت سے پہلے اترنا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ تو قرآن کریم کے اور بھی متعدد مقامات ایسے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حیات یہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور اس میں شک کرنا یہ قرآن کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ باقی رہ گیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، تو وہ بہت ہی کثرت کے ساتھ احادیث آ چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمودات اس سلسلہ میں بخاری میں، مسلم میں، اور حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں نزول عیسیٰ اور حیات عیسیٰ کا مضمون بیان نہ کیا گیا ہو۔ یہاں پر آپ کے سامنے چند احادیث میں ذکر کرتا ہوں اور پھر چند ایک مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذکر کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اللہ کے محبوب ویسے بھی سچے ہیں لیکن قسم اٹھا رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ ان قریب ایک وقت آئے گا تمہارے اندر اتریں گے ابن مریم، حضرت عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ یہ جو دجال ہے قادیانی، اس کی ماں کا نام نہیں، یہ گھسیٹی کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا نام مریم نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں حضرت عیسیٰ مریم کا بیٹا یہ اترے گا، ینزلو، اور قسم اٹھا کے فرمایا۔ تو ایک قادیانی تھا وکیل بڑا، تو وہ اس سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ بتائیں
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز پہ قسم اٹھائے اور اس کے مقابل مرزا غلام احمد قادیانی ایک چیز پر قسم اٹھائے تو کس کو مانے گا؟ پہلے تو بیچارہ سوچ میں پڑ گیا، تو وہ پکا نہیں تھا، ابھی نیا قادیانی تھا، تو اس نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کی قسم مانوں گا۔ میں نے کہا پکی بات؟ کہتے ہیں جی پکی بات۔ تو میں نے روحانی خزائن نکالے، مرزا کی کتاب، اور یہ بخاری کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ نکالی۔ ادھر اللہ کے رسول قسم اٹھا رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، کہ حضرت عیسیٰ ضرور اتریں گے، نازل ہوں گے۔ اور ادھر روحانی خزائن میں مرزا قادیانی قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی اور وہ قیامت سے پہلے نہیں اتریں گے۔ تو جب دونوں عبارتیں اس کے سامنے آئیں تو فوراً بول پڑا میں مرزے پہ لعنت کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ کی بات کو مانتا ہوں۔ اب دو قسمیں، مرزا قسم اٹھاتا ہے موت آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے اتریں گے۔ والذی نفسی بیدہ، یہ حدیث بخاری میں 2222 نمبر پر امام بخاری نے نقل کی۔ آگے پھر ذکر کیا کہ جب آئیں گے تو حکمن مقسطن، حکمن حاکم ہوں گے، فیصلہ کرنے والے، مقسطن عادل، عادل عدل کا فیصلہ کرنے والے۔ اور فرمایا آ کر صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب وہ جو عیسائیوں کا نشان، اور آپ کے دفتروں میں ٹائی، یہ جو ٹائی ہے یہ اصل میں وہ صلیب کا نشان ہے۔ یہ صلیب اور یہ جتنے صلیبی ہیں یہ سب دجالی مشن کا حصہ ہے، جتنے۔ تو یہ جو اس کو تو یہ فخر سمجھتے ہیں ٹائی کو، حالانکہ یہ ٹائی یہ وہ علامت صلیب کی ہے، اور صلیب عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، اور اس پھانسی کی علامت یہ ٹائی ہے، اور اس سے جو وہ اپنے مذہب کو ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اور عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پھانسی عیسائیوں کے لیے کفارہ ثابت ہوئی۔ اور کفارے کا عقیدہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پھانسی پر قربانی دے کر ہماری طرف سے کفارہ بن گئے، اس لیے ہم جتنے بھی گناہ کریں، جو گناہ ہوں، تو ہمیں کوئی قیامت کے دن سزا نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارا کفارہ حضرت عیسیٰ ادا کر چکے ہیں پھانسی کو قبول کر کے۔ تو یہ عیسائیوں کا نظریہ۔ اسی طرح کا نظریہ اہل تشیع کا ہے۔ یہ جو شیعہ کمپنی ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت یہ ہماری طرف سے کفارہ ہو گئی، اور اس لیے ان کے ہاں سب سے بڑی عبادت یہ 10 دن محرم کے رونا پیٹنا اور چلانا، زنجیر بازی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اونچی عبادت ہے، اور قیامت کے دن کوئی شیعہ کہتے ہیں جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور ایک زبردست عقیدہ بیان کیا کہ جتنے شیعوں کے گناہ ہیں وہ سنیوں کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور سنیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، شیعہ جنت میں عیش کریں گے۔ اور قیامت کے دن عدالت پر بھی حضرت علی ہوں گے، عدالت کی کرسی پر علی ہوں گے، تو جو بھی بھنگی چرسی ملنگ آئے گا اس کو حضرت علی کہیں گے تجھے جنت کی ٹکٹ ہے، اور جو بھی سنی آئے گا اس کو حضرت علی کہہ دیں گے تو جہنم میں چل۔ یہ نظریے اصل میں یہ عقیدہ بھی عیسائیوں اور ان بدماشوں سے آیا۔ تو یہ جو صلیب کی علامت ہے
یہ ان عیسائیوں کے مذہبی شعار اور مذہبی علامتیں جس کو مسلمان بڑے فخر سے پینٹ پتلون والی سرکاریں، وہ یہاں ٹائی بھی لازمی حصہ بن گیا ہمارے کلچر کا، یہ ذہنی غلامی کی ایک نشانی ہے۔ جس طرح آج تک ہمارے ملک میں قومی زبان رائج نہیں ہو سکی، اردو اس ملک کی قومی زبان ہے، اور باوجود اس کے کہ آئین میں طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، آج تک ہمارے یہ غدار طبقہ آج تک آئین پاکستان کے خلاف کرتے ہوئے اردو زبان کو اپنی دفتری زبان نہیں بنا سکے۔ انگلش یہ دفتری زبان ہے اور عدالتی زبان۔ اب جب گواہیاں آتی ہیں، پہلے بھی چلو کچھ فرق تھا، اردو میں بھی انگلش میں بھی کچھ کارروائی کچھ اردو میں، اور یہ پرویز مشرف کے بعد یہ نظام وہ بنا گیا، اب ساری گواہیاں انگلش میں ہیں۔ اب گواہ گواہی دیتا ہے اور اگلا رشوت لے کے جو انگلش میں لکھتا ہے، اس گواہ کو کیا پتہ انگلش میں کیا لکھ رہا ہے، اور اس نے گواہی کیا دی، آگے تحریر کیا ہو رہی ہے۔ تو پورے ملک میں اردو کے نفاذ کے لیے عوام میں بھی شعور نہیں، حالانکہ یہ انگلش ہماری زبان نہیں، انگلش ان انگریزوں کی زبان ہے، اور صرف ان ممالک کی زبان ہے جن پر امریکہ کا تسلط رہا یا برطانیہ کا۔ باقی جتنے دنیا کے ممالک ان کا تسلط جہاں نہیں رہا، وہاں پر کہیں بھی انگلش نہیں۔ انگلش صرف کہتے ہیں بین الاقوامی زبان ہے، بین الاقوامی زبان انگلش نہیں ہے، یہ صرف چند ممالک میں، اور وہ بھی جو اس انگریز کے زیر سایہ رہے وہاں کی زبان۔ اور قوم ہمیشہ، قوم کی بقا ہوتی ہے اپنی تہذیب سلامت رہے۔ جب تہذیب ختم ہو جائے، زبان ختم ہو جائے، مذہب ختم ہو جائے، یہ تین چیزیں قوموں کی بقا ہوتی ہیں، زبان، مذہب اور تہذیب۔ جب یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں تو وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ تینوں چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے کہ زبان بھی انگریز کی، اور تہذیب بھی انگریز کی، اور مذہب بھی انگریز کا۔ اسی پر محنت ہو رہی ہے کہ انگریزی مذہب اور سب کچھ یہ ذہنی غلامی، اور ذہنی غلامی میں اسی طرح یہ حکمران طبقہ، دنیا دار طبقہ، یہ سارا اسی غلامی میں پھنسا ہوا۔ تو بہرحال اب اسی مصیبت کو بھگتنا پڑتا ہے کہ دفتروں میں جاؤ تب انگلش ہے، اور تھانے میں جاؤ تب انگلش ہے، اور کسی جگہ پہ جاؤ یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب تو جو بیچارہ انگریزی بول نہیں سکتا وہ بھی کوشش کرتا ہے ٹوٹے پھوٹے کچھ نہ کچھ لفظ کہوں، باپ کا لفظ نہ ہو تو فادر کہہ دے، اور کوئی نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں فخر۔ انگلش بولنا یہ ناز ہے، اور انگلش بولنا یہ تعلیم یافتگی کی علامت ہے کہ یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے جی، انگریزی لفظ بول رہا ہے، اور پتہ چلتا ہوتا نہیں ہے کہ اگر ان سے پوچھ لو پتہ نہیں ہوتا، لیکن انگلش پہ ناز اتنا ہے کہ اسی میں مستغرق ہے۔ تہذیب دیکھو اسی انگریز والی، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانے بزرگ ہیں، بوڑھے بوڑھے، تو وہ سر ننگا نہیں رکھتے، آج بھی وہ سر کو ننگا نہیں رکھتے۔ یہ سر ننگا کرنا یہ انگریز کا طریقہ تھا، آج یہی تہذیب مسلمان نے اپنائی، اور ہر جگہ سر ننگا، ہر جگہ۔ اور ایک اور قوم نکلی غیر مقلد، انہوں نے نماز میں بھی سر ننگا کر دیا۔ نماز کے اندر بھی اگر کپڑا ہو بھی صحیح تو کپڑا سائڈ پہ ماریں گے اور کہیں گے کہ کپڑے میں گویا کہ نماز پڑھنا ان کے نزدیک جائز نہیں، حالانکہ اب ان کے علماء وہ بھی رونے لگ گئے
اور ان کے بیانات موجود ہیں کہ سر ننگے نماز نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز سر ننگا کر کے نہیں پڑھی. اب ان کے مولوی بھی شروع ہو گئے، لیکن عوام کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہے. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی انگریزی تہذیب کا حصہ ہے. گانا بجانا، ڈھولک، یہ اس کو مسلمان یہ بڑی خوشی سے آج کل قبول کر رہا ہے، حالانکہ یہ سب انگریز بے ایمان کی تہذیب ہے. اور یہ ان کا مقولہ ہے کہ گانا بجانا یہ روح کی غذا ہے. آج ہمارا نوجوان اس کے موبائل بیٹھا ہے تب بھی کان میں گانا لگا ہے، چل رہا ہے گانا لگا ہے، اور کان میں بھی کوئی شریف ہو تو گانا سنتا ہے، ورنہ اکثر اوپن گانے، باہر کھلے عام گانے، ماں بہن بیٹی سب بیٹھی ہے، سب کے سامنے گانا بجانا، اور اس کو یہ فخر سمجھ رہا ہے. یہ بھی اس انگریز بے ایمان کی تہذیب کا اثر ہے کہ غیرت کا جنازہ نکل گیا، اور بے غیرتی، عریانی، فحاشی اتنی عام ہو گئی کہ آج وہ واقعات آ رہی ہیں کہ باپ بیٹی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، معاذ اللہ. ایسے واقعات اور مسائل آ رہے ہیں، اور سسر اپنی بہو کے ساتھ اور بھائی بہن کے ساتھ جب لوگ مسئلے پوچھتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ سب یہ اسی بے غیرتی کا نتیجہ ہے. گانا بجانا، ننگی فلمی، اور یہ ساری عریانی، بے پردگی. آج مسلمان نوجوان کا ذہن اتنا خراب کر دیا گیا ہے اور اتنا اسلام اور مذہب سے دور کر دیا گیا ہے کہ آج کا نوجوان ایک ہی نعرے کے سائے کے نیچے ہے کہ مذہب سے جان آزاد ہونا چاہیے، مذہب کو چھوڑنا چاہیے، بے دین ہونا چاہیے. اور یہ سوچ ہے، اس لیے مذہب سے نفرت اور اہل دین سے نفرت یہ ایک کالج اور انگریز کی اس مشن کا حصہ ہے، اور یہی درس و تدریس کا حصہ ہے. حالانکہ جب مذہب بھی ختم ہو جائے، جب زبان بھی ختم ہو جائے، اور جب تہذیب بھی ختم ہو جائے تو قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ قوم زندہ نہیں ہوتی. قوم کی بقا اپنی زبان میں، اپنی تہذیب میں، اپنے مذہب میں. آپ دیکھیں یہ پینٹ پتلون والا لباس، اب تو جو مصیبت عام ہو جائے نا تو اس کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ پینٹ پتلون والا لباس یہ نری عریانی ہے، اور اعضاء جسم کے سارے ظاہر ہیں، اور ماں بیٹی بہن سب کے سامنے یہ ناچ رہا ہے. تو یہ نری عریانی فحاشی، یہ اس انگریز بے ایمان کی سازش کہ اب اسی کے زیر سایہ ہمارے سکولوں میں بھی یہ یونیفارم بن گیا، لباس بن گیا، اور دفتروں میں بھی کہ سب کچھ انسانی جسم کا نظر آئے، اور اپنے گھر میں آئے جائے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح بے پردگی یہ بھی اس فحاشی کا حصہ ہے. پہلے ایک احساس ہوتا تھا کہ کوئی پہلے جو زمانے کی عورتیں آج بھی بوڑھیاں ہیں، ان کو بھی ان کے اندر بھی حیا ہے، اور وہ بھی پردے کا لحاظ کرتی ہے. اگر برقع نہ بھی ہو تو جو بوڑھیاں ہیں وہ کم از کم چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہیں. لیکن اس انگریز ملعون کی ملعونہ تہذیب کا یہ اثر ہے کہ آج پردے کو عیب سمجھا جا رہا ہے. آج اس پہ اشارے کسے جاتی ہے جو پردہ کرے. کسی جگہ پہ پردہ کرنے والی عورت، اس پہ اعتراض ہوتا ہے اور اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ کون آ گئی پردے والی. یعنی جتنی انگریز کی تہذیب تھی وہ مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صلیب ہے، صلیب کا نشان، یہ ٹائی اور اس طرح کی یہ چیزیں، یہ ان کا مذہبی شعار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو فرمایا
اس صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو ختم کریں گے، اور فرمایا خنزیر کو قتل کر دیں گے، تو اس وقت جتنے مذاہب ہیں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، یہودیت بھی عیسائیت بھی۔ یہودیت سے حضرت عیسیٰ کا قتال اور لڑائی ہوگی، اور جتنے مذاہب باطلہ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اور جو مان جائیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ قتل ہو جائیں گے، اور سارے واصل جہنم ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت صرف اور صرف حتیٰ تکون السجدۃ الواحدہ، تو اس وقت سجدہ ایک ہو جائے گا اور دین بھی ایک ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ کے نزول اور ان کے جہاں زمین پر ٹھہرنے کے بعد۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نازل ہونا اور زندہ ہونا یہ برحق مسئلہ ہے، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت پڑھتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف حدیث کا مضمون ہے، یہی مضمون قرآن نے بھی بیان کیا، اور فرمایا ثم یقول ابو ہریرہ بقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 159 اس کو بھی پڑھ لو، اس میں بھی اللہ نے یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر کتابی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے گا، یہود و نصارہ میں سے جتنی ہیں جو بچ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی آمد پر آیت سے استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ قانون ہے کہ صحابی جب قرآن کی تفسیر کرے تو اس کا حکماً وہ رسول پاک کی بات سمجھی جاتی ہے اور مرفوع حدیث کے درجہ میں ہوتی ہے۔ اور یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ اس نیج پر کہ آیت کتاب اللہ کی ہو اور معنی رسول اللہ یا اصحاب رسول کا ہو، جتنے آج کل اختلافی مسائل ہیں ان مسائل میں یہ کام کر سکتے ہیں صرف اشاعت التوحید والے۔ اگر آپ کسی کو بھی کہو کہ جتنے اختلافی مسئلے ہیں، یہ مضمون میں نے پہلے کبھی بیان بھی کیا ہے، جتنے اختلافی مسئلے ان میں قرآن کی آیت ہو اور معنی اصحاب رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی پیش کرو، دنیا کا کوئی فرقہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس معیار پہ اترتے ہیں تو صرف اشاعت التوحید والے۔ کوئی مسئلہ بھی لے لو، یہ جو غیر مقلد ہے بڑا زور لگاتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں۔ اب اس پر قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الاعراف میں بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے دو کام کرنے ہیں، فاستمعوا له، تم نے اس کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، وانصتوا، اور خاموش بھی ہونا ہے، خاموش بھی ہونا ہے۔ اب یہ آیت قرآن کریم کی ہے، اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کا یہ وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خذوا عنہ،
لوگوں اس سے مسئلہ پوچھا کرو، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کو کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں انصت للقرآن کما امرکم اللہ، انصت للقرآن، مقتدی نے پیچھے قرات کی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے مقتدی ہونے کی صورت میں انصت للقرآن، قرآن پڑھا نہ کر، خاموش رہا کر حالت اقتداء میں، کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور اللہ نے حکم کیا دیا؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اب یہ آیت قرآن پاک کی ہے اور معنی نبی کے صحابی کے، اور سند بھی بالکل صحیح۔ خود غیر مقلدین کا اپنا مولوی اسری، ارشاد الحق اسری، وہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب صحیح سند کے ساتھ جب رسول اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا صحابی قرآن کی آیت کا معنی کر کے بتا گئے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں، صرف ایک آیت قرآن کی لاؤ، صرف ایک آیت جس کا صحابی معنی کرے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے قرات نہ کرے مقتدی کی نماز نہیں، صرف ایک روایت لاؤ، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار، لیکن قیامت تک ادھر ادھر کی کھچڑی پکائیں گے، چون چون کا مربع ضرور ہوگا، کالا کالا فلاں پہ کالا کالا فلاں، لیکن اس معیار پہ پورا اترنا اور اس چیلنج کو قبول کرنا غیر مقلدین کے بس کا روگ نہیں۔ کیوں؟ انہیں بھی معلوم ہے کہ جب قرآن مقدس کی آیات میں تعارض نہیں ہوتا، جب اللہ کے قرآن کا معنی نبی کا صحابی کر دے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں اور اس کے خاموش رہنا ہے، تو اب اس معنی کے صحیح ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ جب معنی صحیح قرآن سے آ گیا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اب یہ معیار صرف ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ مسئلہ سماع موتا میں بڑا شور ڈالتی ہیں، پچھلے دنوں بھی بڑی تکلیف ہوئی، اللہ ان کی تکلیف دور فرمائے۔ ہاں مجھے پتا چلا ادھر کوئی مولوی تھا، اسے بہت تکلیف تھی، تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے نبی پاک بھی قبر پہ نہیں سنتے۔ وہ تو انشاءاللہ آگے جا کے جو اس نے روایت پیش کی میں بتاتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا کام ہے قرآن بیان کرنا، تمہیں بتانا، اور تحقیق کر لو۔ 22واں پارہ سورہ فاتر آیت نمبر بھی 22، پارہ نمبر بھی 22، آیت نمبر بھی 22، اس کا ترجمہ دیکھو۔ اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، من فی القبور، یہ من اگر من صحیح ہو تو یہ من عام ہے، اپنا من صحیح ہو تو یہ من عام۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ من یہ نبی کو بھی شامل ہے، انبیاء بھی اس کا فرد ہے، غیر انبیاء بھی اس کا فرد ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی سب کتابیں یہی مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ من ادات عموم سے اس میں نبی غیر نبی سب شامل ہیں، اور اللہ رب العزت نے بے مسمع ان آگے اس کا دوسرے مقام پہ انک لا تسمع الموتى، دونوں مقام پہ متعدد ذکر کیا اور اس کا مفعول چھوڑ دیا، اور چھوڑا اس لیے
کہ تعمیم ہو جائے اور معنی یہ بنے، فرمایا کہ جو قبر میں چلا گیا وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا، لِشَيْءٍ مِّنَ الْمَسْمُوعَاتِ، کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت اور اس کا معنی کیا ہے ام المومنین نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اس آیت کا یہی معنی کیا اور فرمایا کہ قرآن مقدس کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا اور کوئی چیز نہیں سنتا، مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں۔ یہ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں اور فقہ کی کتابوں میں، فتح القدیر میں، سب کتب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آیت قرآن کی معنی نبی کے صحابہ کا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے مسئلے ہیں، اس میں کسی فرقہ میں یہ ہمت نہیں کہ اس اصول کو اپنا سکے۔ ہمارا ہر مسئلہ عقیدے کا وہ آیت قرآن مقدس کی اور معنی اور فہم نبی کے صحابہ کا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ دفن کے بعد روح پھر آ جاتی ہے، روح پھر آ جاتی ہے۔ اس پر قرآن کریم نے ذکر کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فَيُمْسِكُ أَنفُسَ الْأَمْوَاتِ وَيُرْسِلُ أَنفُسَ الْأَحْيَاءِ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو مر جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے، قیامت تک اس کی روح پھر بدن میں واپس نہیں آ سکتی۔ اب دیکھو آیت قرآن کی اور معنی نبی کے صحابی کا۔ اسی طرح بشریت کا مسئلہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا مسئلہ، تو ام المومنین قرآن پڑھ کے فرماتی ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ کسی نے پوچھا، اماں جی سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ سوال کیا کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اور خیال کرو بڑے بڑے دجال جھوٹ بولتے ہیں، وہ لاہور والا ڈاکٹر پادری، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے نا تو سارے پردے اٹھ گئے، اور وہاں پر جب اللہ سے ملاقات کی تو پھر وہاں لفظ بولتا ہے ایک کے جو فرق کرے مشرک کے، یعنی اللہ نبی تے نبی اللہ ایک ہی ہو گئے، ایک کے جو فرق کرے مشرک کے۔ یہ اور اسی طرح آپ کے بھی بعض ملا مجھے کہتے ہیں سارے پردے اٹھ گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کچھ بے ایمانوں کو یوں بیان کرتی، اور بڑے بڑے مبلغ اور پوری امت کا فکر کرنے والا کذاب طبقہ جو کہتے ہیں ہمیں پوری امت کا فکر ہے اور سٹیج رسول پہ سیدھا جھوٹ بولنا ہے۔ پوری امت کا فکر اور یہ امت کا فکر ہے کہ نبی کے سٹیج کو بھی معاف نہ کیا، وہاں پر بھی جھوٹ بولا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ام المومنین نے فرمایا تو نے ایسا سوال کیا کہ میرا تو وجود کانپ گیا۔ یہ کیا سوال کیا؟ میرا تو بال کانپ گیا، وجود کانپ گیا۔ اور فرمایا 3 مسئلے یاد کر لے، 3 مسئلے یاد کر لے۔ اب ذرا سننا
اور میری بات کو بھی ذہن رکھنا، آیت قرآن کی معنی نبی کے صحابہ کا۔ 3 مسئلے یاد رکھنا۔ نمبر 1، من حدثک انہ یعلم الغیب، من حدثک انہ یعلم ما فی غد، اگر تمہیں کوئی یہ خبر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے حالات کو جانتے ہیں، مستقبل کے حالات کو جانتے ہیں، یا یعلم الغیب، ہر غیب کو جانتے ہیں، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا، بہتان باندھا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَقُولُ، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب غیبوں کو جاننے والا آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں، الا اللہ، سب غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ دوسرا مسئلہ آیت قرآن کی اور معنی صحابہ کا۔ دوسرا مسئلہ فرمایا کہ اگر کوئی تجھے یہ خبر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی، اللہ نے جو وحی کی تھی کچھ چھپا لیا اور کچھ امت کو نہیں بتلایا، یا مخصوص طور پہ کسی خاص شخص کو بتایا ہے اور امت کو اس کی عام تعلیم نہیں دی، یا کچھ خاص علم باطنی تھے کہ آپ نے اپنے پاس رکھے اور امت کو اطلاع نہیں دی، اگر کوئی یہ تجھے بتائے کہ انہو کتم من الوحی شیئا، کہ اللہ کے رسول نے وحی میں سے کوئی چیز چھپا لی، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے بھی اللہ پہ بہتان باندھا، اور کذبا، اس نے بڑا جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب سب جو وحی ہو رہا ہے ما انزل پورا بتانا ہے، اگر ایک لفظ بھی آگے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتا، تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور تیسرا مسئلہ کہ من حدثک انہ رعا ربہ، اگر تجھے کوئی یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، قد کذبا، اس نے جھوٹ بولا، بہتان باندھا ہے۔ اور فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ اللہ کسی بشر سے بھی 3 طریقوں کے علاوہ کلام نہیں کرتا، اور وہ 3 طریقے یہ ہیں، یا تو دل میں بات ڈال کے، انبیاء پر جو وحی آتی تھی دل میں القاء کر کے، یا او یرسل رسولا، یا فرشتہ بھیج کر اس کو، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، درمیان میں پردہ ہے، پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام بھی بشر تھے، لہذا آمنے سامنے مشافہتاً کلام کرنا یہ محمد مصطفیٰ کے لیے بھی ثابت نہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے آیت قرآن کی پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو محدث ہیں دربار نبوت کے سب سے بڑے محدث، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں اگر تمہیں شک پڑتا ہو تو سن لو، ثم یقولو اقرؤوا ان شئتم، اگر چاہو تو پڑھ لو۔ اللہ کا قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے قریب اتریں گے، اور سارے اہل کتاب ان پہ ایمان لائیں گے۔ اسی طریقہ سے دوسری حدیث، اس کے راوی حضرت معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری
رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی، لا تزال طائفہ، ہمیشہ رہے گی ایک جماعت، من امتی، میری امت کی، یقاتلون علی الحق، جو حق پہ لڑتے رہیں گے، یقاتلون علی الحق، حق پہ لڑیں گے، حق کا دفاع کریں گے، حق پر مریں گے، حق پر لڑیں گے، یقاتلون، قتال کریں گے، لڑیں گے، دفاع کریں گے، یقاتلون علی الحق، ہر ایک سے لڑیں گے اور حق کے دفاع میں لڑیں گے۔ ذرا سوچو، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین یقاتلون علی الحق، ظاہرین لڑیں گے بھی صحیح اور چڑھیں گے بھی صحیح، چڑھ کے رہیں گے، ظاہرین غالب رہیں گے، وہ چھپیں گے نہیں، ظاہر ظہور ہوں گے، حتیٰ یاتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے گا، امر الہی تک۔ اور یہی جو طائفہ منصورہ، طائفہ اہل حق، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا فَيَنْزِلُ عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، وہ جماعت اصابت من المسلمین، مسلمانوں کا وہ لشکر، وہ اسی طرح مصروف عمل ہوگا اور مصروف قتال ہوگا، اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے منارہ پر، جو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا شرقی منارہ، مشرقی منارہ، اس پر حضرت عیسیٰ اتریں گے، اور اس وقت جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اور امام مصلی پہ کھڑا ہوگا، اقیمت الصلاۃ، امام مصلی پہ آ چکا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک تشریف لائیں گے۔ جب امام کی نظر پڑ جائے گی حضرت عیسیٰ پر تو امام کہے گا تعال، آگے امامت آپ کرائیں اور آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام وہ نماز پڑھائے گا اور میں اس امام کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اور اس کی وجہ تاکہ کائنات کو پتہ چلے اس بار کی آمد عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حضرت عیسیٰ کا آنا، یہ بطور پیغمبر کے نہیں اور بطور نبی ہونے کے نہیں، نبوت کے بس پر باقی رہ کے اب حضرت عیسیٰ ایک محمدی کی حیثیت سے آئیں گے اور دین محمدی کے ناصر بننے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے محمدی امام کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ کائنات کو بتلائیں گے کہ اب شریعت میری نہیں چلے گی، اب شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا اندازہ کریں، حضرت عیسیٰ پیغمبر صاحب کتاب وہ بھی اتر آئیں گے، لیکن نبی کی شریعت کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ پیغمبر جو زندہ ہیں ان کی بھی شریعت نافذ العمل نہیں اور شریعت نہیں چل سکے گی، اور ان کی بھی اپنی شریعت کی بات نہیں چل سکے گی۔ شریعت محمدی اتنی محکم شریعت ہے اور اصول محمدی اتنے اٹل قانون ہیں کہ زندہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے لیکن اپنی شریعت کا ایک مسئلہ بھی نہیں چلا سکیں گے، پورے کا پورا مسئلہ چلے گا کتاب و سنت کا، اور مسئلہ چلے گا شریعت محمدی کا۔ تو اس سے ذرا سمجھ لے کہ جب نبی بھی اتر آئے تو وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا شریعت محمدی کے ہوتے ہوئے، تو آج ملا کی کتاب چل سکتی ہے قرآن کے مقابل، اور ملا کے اقوال اور ملفوظات
انہوں نے کئی قرآن کے مقابل کے کئی نصاب بنا رکھے ہیں، ادھر قرآن پیش کرو، فلانے بابے نے جو لکھا، فلانے نے جو لکھا، اور محمد مصطفیٰ کے قرآن پر آنے والا قرآن یہ وہ نصاب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ زندہ پیغمبر بھی اپنی شریعت کا ایک مسئلہ بھی نہیں چلا سکتے، اسی شریعت کے تابع ہوں گے اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بعض لوگوں نے ایک جھوٹ مشہور کر رکھا ہے اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے میری قبر پر اور قبر پر آ کر کہیں گے یقولو یا محمد، یقولو یا محمد لأجیبنہ، تو میں جواب دوں گا، اور وہ آ کر کہیں گے یا محمد، تو خیال کرنا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچنا ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ شریعت محمدی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، وہ پورے اس شریعت محمدی کے تابع دار بن کے آئیں گے اور اسی کے ناصر ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ پہ آنے والا قرآن وہ حکم دے چکا ہے، فرمایا کہ لا تجعلوا دعاءکم کدعاء بعضکم بعضا، اور اس کا معنی پیغمبر کے صحابہ ابن عباس اور دیگر حضرات نے یہ کیا، لا تقولوا یا محمد، قرآن نے منع کر دیا کہ تم یا محمد نہیں کہہ سکتے، جس طرح ادب والا بیٹا باپ کو نام لے کے نہیں بلا سکتا، اسی طرح ادب والا شاگرد استاذ کو نام لے کے نہیں بلاتا، ادب والا امتی پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلاتا۔ فرمایا لا تقولوا یا محمد، یا محمد مت کہنا، جب بھی پیغمبر کو بلانا نام لے کے نہ بلانا۔ اللہ نے یہ اٹل فیصلہ کر دیا، اور اس آیت کے نزول کے بعد کسی صحابی نے پوری زندگی یا محمد کہہ کے آپ کے سامنے بلند کی، آواز نہیں بلند کیا، اور یا محمد کا جملہ نہیں کہا۔ تو میں پوچھتا ہوں حضرت عیسیٰ آ کر سب سے پہلے معاذ اللہ ان للڑوں کے بقول قرآن کی اس آیت کو توڑیں گے؟ قرآن کہتے ہیں یا محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ آ کے کہیں گے یقولو یا محمد لأجیبنہ۔ ایک نمبر دو، اس روایت میں راوی محمد بن اسحاق، اور محمد بن اسحاق یہ وہی راوی ہے جو خلف الامام کا بھی راوی ہے، جو کہتا ہے محمد بن اسحاق کہ جو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں، یہ وہی محمد بن اسحاق ہے، اور اس روایت میں بھی یہی محمد بن اسحاق ہے، اور یہ محمد بن اسحاق وہ راوی ہے جس کے بارے میں امام مالک مدینہ کا امام اور بہت بڑے محدث بھی، فقیہ بھی، مجتہد بھی اور ولی اللہ متقی بھی فرماتے ہیں یہ محمد بن اسحاق جو راوی ہے یہ بیان کرنے والا، اگر میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ شہادت دوں اشہد انہ دجال من الدجاجلہ کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا، میں کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ شہادت دیتا ہوں، خبردار اس سے ہوشیار رہنا، یہ ایک دجال تھا۔ تو حضرت عیسیٰ تو آئیں گے دجالوں کو مارنے کے لیے، تو ان دجالوں کا کیا بنے گا؟ یہ محمد بن اسحاق دجال کی روایت اب اس کو ممبروں پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے آگے پھر چپر بھی لگائی کہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام قبر پہ سنتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا جواب دیں گے، پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب سنتے ہیں تو ہم کوئی حضرت عیسیٰ سے کم ہیں؟ میں نے کہا اگر بالفرض روایت کہیں صحیح بھی ہوتی نا تو اس میں اتنا حضرت عیسیٰ کا ایک اعجاز ثابت ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کی بات
ایک بات اللہ اگر قادر ہے سنا دے تو اس کی مرضی، تو ایک جزئی ثابت ہوتی، لیکن روایتی کوئی نہیں ہے۔ وہی محمد بن اسحاق دجالوں میں سے دجال، اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات اسی پر موجود ہیں۔ فرمایا 10 علامتیں قیامت کی، ان الساعۃ لا تکون، تیسری حدیث ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک لا تکون، جب تک یہ 10 امور ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور 10ویں نمبر پہ فرماتے ہیں نزول عیسیٰ ابن مریم، ان 10 میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اس پر متواتر احادیث اور اقوال صحابہ اپنے مقام پہ موجود، چونکہ وقت نہیں ہوتا میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی برحق ہے، اور حضرت عیسیٰ کا جب نزول ثابت ہو گیا تو دجال کا وجود بھی ثابت ہو گیا، دجال کا آنا اور خروج یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور حضرت عیسیٰ کا دجال کو قتل کرنا اور اس کے لیے نزول، یہ دونوں علامتیں یہ ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے۔ دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور ماحول دجال کا تقریباً سازگار ہو چکا ہے، دجالی نظام کا پورا نیٹ ورک دنیا پہ چھا چکا ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ زمانہ اخیر کی طرف جا رہا ہے اور قیامت کی علامات کبریٰ وہ بالکل قریب ہیں۔ تو ایک صحابی اس نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت کی علامات کبریٰ قریب ہوں تو اس وقت بادروا بالاعمال الصالحہ، اس وقت نیکیوں کی طرف دوڑو اور نیک اعمال کرو، کیونکہ اللہ کے عذاب اور اللہ رب العزت کے عذاب کے آثار وہ نمودار ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو بادروا بالاعمال، اس وقت نیکیوں کی طرف دوڑو۔ صرف سننے سنانے کا یہ مقصد نہیں کہ سن لیں، سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنی چاہیے، اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس ماحول میں گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ہے، اور نیکیوں کی طرف آنا یہ بھی انتہائی مشکل ہے، لیکن ان سب چیزوں پر عمل ہوگا ضبط نفس کے ساتھ۔ تو ان علامات کے بیان کا یہی مقصد ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد 15-20 منٹ کے وقفے کے بعد جہاں پر مسئلہ الہ کا سبق ہوگا، جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے ساتھی شرکت کرنا چاہیں گے تو یہاں پر انشاءاللہ مسئلہ الہ چل رہا ہے طلباء کا، اس کا سبق یہاں پر ہوگا۔ تو باہر کے آنے والے حضرات بھی اس میں بہتر یہ ہے کہ شرکت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔